مزاج میں اخلاص نہیں ہوتا، للہیت نہیں ہوتی، آپ کو کوئی کام کرنے کا مزہ نہیں آتا. اور آپ اگر مخلص ہیں تو ضروری نہیں آپ دینی لباس میں ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بظاہر کسی دینی مسلک پر، دینی کہلانے والی مسلک پر ہی بیٹھے ہو. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو سچ بول کر تجارت کرے گا اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. آپ اپنا کام صحیح کریں، جہاں بیٹھے اسے صحیح کریں، آپ اپنی ڈیوٹی آپ ٹھیک کریں، جو آپ کر رہے ہیں اپنے شعبے میں آپ وہاں دیانتدار ہو جائیں، مخلص ہو جائیں، اس کے اچھے نتیجے نکلنے شروع ہو جائیں. اور اگر کوئی دیندار کہلانے والا مخلص نہیں ہے تو اس کا نقصان اٹھائے گا. یہ اخلاص، یہ روحانیت بڑی پیدا کرتا ہے، اس میں سکون بڑا آتا ہے. اس میں جب آپ مخلص ہو کے سفر کرتے ہیں نا، میں کچھ دوستوں سے کہتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر کوئی شخص 4 پیسوں کے لیے سفر کرتا ہے تو وہ تو تولتا رہتا ہے کہ میرے اتنے کلومیٹر ہو گئے اور پیسے میرے تھوڑے ہیں. اور جو اللہ کی رضا کے لیے سفر کرتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ پتھر پہاڑ گواہی نہیں دیں گے قیامت میں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نکلا تھا. تو آپ کا لہجہ ہی بدل جاتا ہے، آپ کی طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور مزاج پھولوں کی طرح کھل جاتا ہے. میں زیادہ بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، بس بیٹھنے لگا ہوں، آپ غور فرمائیں گے میری بات پر، بس میں آخری باتوں میں ہوں. امام ابو نعیم کہتے ہیں کہ ایک 100 گھر تھا مدینہ طیبہ میں، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، پورا 100 گھر، جہاں 2 وقت کا کھانا بھی آتا تھا، کوئی بیمار ہوتا تھا تو دوائی کے پیسے بھی ملتے تھے، کپڑے بھی ملتے تھے. 100 گھر. پھر غور کریں یار میری بات پر، آپ دیکھ رہے ہیں میری طبیعت تھوڑی ایسی ہے، سید صاحب بزرگ بھی ہے، عالم بھی ہے، اور ایک اور میں نے ان میں چیز دیکھی ہے کہ یہ اپنی دھن کے بھی بڑے پکے ہیں. انہوں نے محبت اتنی کی اور پیار اتنا کیا کہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ رہ گئی. میں نے طے کر لیا تھا کہیں جائیں نہ جائیں یہاں ضرور جانا ہے. وہ سنا تھا کہ آستان ہے یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے. تو میں رات بھی طبیعت تھوڑی ایسی ہو گئی، رکنا پڑا، اور آج بھی مجھے تھوڑا اپنے آپ کو دھکا لگانا پڑا، لیکن میں نے کہا کہ یہ رہ گیا تو پھر کام رہ گیا. اور پھر کچھ اور بھی لوگ ہمیں مضبوط کر دیتے ہیں جو فون کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ وہاں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، تو وہ بھی اور مضبوط کر دیتے ہیں کہ یار اب نہ جائیں گے تو میزبان تو آزمائش میں آ جائے گا. بہرحال بات کو سمیٹنے لگا ہوں، 100 گھر مدینہ طیبہ میں کھانا، کپڑے، ہر چیز جاتی ہے. زیادہ غور کرنا، لیکن پتہ کوئی نہیں کون دے جاتا ہے. ہاں جناب، لوگ کہتے ہیں وہ میں ترغیب کے لیے فوٹو لگاتا ہوں، ترغیب ہو جائے. کیا خوبصورت بہانہ ہے آپ کا، کیا خوبصورت نتیجہ نکالا. وہ مگر لوگوں کو پتہ چل جائے گا، رغبت ہو جائے گی. کیا انداز ہے میرے بھائی. او خدا کے بندو، وہ میں تو اکثر نا دوستوں کو یہ بھی منع کرتا ہوں کہ آپ بتاتے ہیں کہ اتنے لاکھ قرآن پاک پڑھے گئے، تو میں کہتا ہوں جس رب نے اجر دینا ہے اسے تو پتہ ہے، تو ان چیزوں کے اعلان کرنے کی کیا حاجت. آپ کہیں تو کسی چیز کو چھپائیں. 100 گھر میں کھانا جاتا ہے، ضروریات زندگی کا سامان جاتا ہے، پتہ کوئی نہیں کون لے جاتا ہے. پھر اچانک ان 100 گھروں میں کھانا آنا بند ہوا. غریب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر بھی نہیں آتا، تیرے گھر بھی نہیں آتا. پھر وہ تاریخیں ملانے لگے کب سے نہیں آیا. تو امام ابو نعیم کہتے ہیں تاریخیں مل گئی، کہنے لگے 18 محرم کے بعد میرے گھر نہیں آیا. اس نے کہا ہاں 18 محرم کے بعد لنگر یہاں بھی نہیں آیا. اب ان غریبوں نے جب وہ تاریخ ملائی تو پتا چلا 18 محرم کو امام زین العابدین کا وصال ہوا. پاک محبوب کی پاک اولاد، 100 گھروں میں کھانا جاتا. امام زین العابدین کے بیٹے کہتے ہیں میں کبھی کبھی کہتا تھا ابا جی میں نہ دے آؤں آج، تو فرماتے تھے بیٹا پھر میں تجھے اس غریب کا نام بھی بتاؤں گا جس کے گھر دینا ہے، وہ تو میرا اور میرے رب کا راز ہے، تو میں نہیں بتا سکتا. یہ اللہ کے ساتھ میرا راز رہنے دو. وہ کچھ تجارتیں، کچھ راز نیاز رب رسول کے ساتھ بھی تو ہونے چاہیے. 100 گھروں میں لنگر جاتا رہا.
لیکن کسی کو خبر نہ تھی۔ او دوستو، کچھ نیکیاں چھپا لو، قیامت میں کام آئے گی۔ کچھ ریاضتیں عبادتیں چھپا لو، صبح قیامت نفع بخش ہو جائے گی۔ ہر چیز دکھا کے، بتا کے، سنا کے، بورڈ لگوا کے، برائے سال ثواب لکھوا کے، کیوں ہر چیز کو دکھاتے پھرتے ہو، بتاتے پھرتے ہو؟ کچھ اپنے دامن میں سمیٹ لو، صبح قیامت نفع ہوگا۔ تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ ایک تو علم کا ذوق پیدا کریں، اور بڑے بھی ذوق پیدا کریں، سیکھنا شروع کریں۔ خود آپ اپنے آپ کو طالب علم بنائیں اور پھر اپنے بچوں میں بھی یہ چیز لائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو سیکھیں، دین کو تو عمل کرنے کے لیے سیکھیں، جو سیکھیں اس پر عمل کریں، اور کوشش کریں کہ عملی زندگی میں اس کا نفاذ ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ پھر اس میں اخلاص ہو، للہیت ہو، کوئی دکھلاوا نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو۔ یہ دکھاوے اب بوجھ بننے لگے، یہ دکھانا بتانا اب طبیعتوں پر گراں گزرنے لگا ہے۔ اب جب سے ہر چیز ہی ہم نے میڈیا پہ دینی شروع کی ہے، تب سے تو لوگوں کے دل بوجھل ہونے لگے۔ کچھ کہیں کوئی چیز چھپی ہوئی بھی ہو، کچھ اللہ رسول کے ساتھ ہمارا راز بھی ہو۔ دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے میرا مالک اسے قبول فرمائے، اور بات کرنے میں کہنے میں کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ حضرت شاہ صاحب کے اس ادارے کو، اس علاقے میں اللہ اور کامیابیاں اور برکتیں عطا فرمائے، اور منزلیں اللہ ان کے لیے ہمیشہ آسان اور رستے ہمیشہ واضح فرمائے۔ وما علینا الا